السلام علیکم. کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ. چلو انشاءاللہ تعالی سورہ نحل ہم کر رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ آیت نمبر 82 سے انشاءاللہ اپنی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 82. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. ترجمہ دیکھتے ہیں. اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر تو صاف صاف پیغام حق پہنچا دینے کے سوا کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اہم منصب اور ذمہ داری ہے اس کی طرف ہماری توجہ کرائی جا رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام حق ہے جو کہ قرآن مجید کے اندر پنہا ہے اس کو اور لوگوں تک پہنچا دیا جائے. یہ ذمہ داری ہے. لیکن یہاں پر ایک خاص بات بتا دی گئی ہے کہ اگر کفار نہیں مانتے اور آپ کے پیغام حق میں حجت بازی کرتے ہیں تو آپ سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی. یعنی ہر انسان اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے. اس میں ایک حدیث سے ہم اس بات کو اور سمجھتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے آگ جلائی. جب اس آگ نے ارد گرد کے ماحول کو روشن کر دیا تو پروانے اور پتنگے اس میں گرنے لگے اور وہ آدمی ان کو روکنے لگا، لیکن پتنگے اور پروانے اس میں گرتے رہے. ظاہر نہیں رکتے نا، ان کو اس چیز کا ادراک ہی نہیں ہوتا کہ ہم اس میں جا کے اس آگ میں جل جائیں گے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی تمہیں کمر سے پکڑ کر آگ میں گرنے سے روک رہا ہوں، لیکن تم ہو کہ آگ میں گرنے ہی پر مصر ہو. اسے بخاری نے روایت کیا. تو بات یہی ہے کہ یہاں پر یہی بتایا گیا کہ آپ کا جو کام ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ اس کے علاوہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یعنی بات کو آگے پہنچا دینا آپ کا کام ہے. لوگوں سے زبردستی منوانا یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ آپ کا منصب نہیں ہے کہ آپ کسی پر زبردستی کریں. اور اسی طرح ہم نے پہلے بھی اس پر بات کی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تو اس میں ہمارے لیے بھی گائیڈنس موجود ہے. ایون ایز اے دائی جو تبلیغ آگے کرنے والا، قرآن پڑھانے والا ہے، اس کے علاوہ بھی عام لوگ بھی، جیسے آپ بھی عام ایک ظاہر اس وقت اسٹوڈنٹ کے لیول پر ہے نا، تو آپ پر بھی اتنی ذمہ داری ہے کہ آپ بات کو پہنچا دیں. زبردستی کرنا یا روب سے یا لڑ جھگڑ کے یا اپنے تعلقات کو خراب کر کے اور ڈنڈے کے زور پہ بات کو منوا دینا نا، یہ ہماری ذمہ داری نہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کا مکلف ہی نہیں بنایا. الحمدللہ بہت ہم پر یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم پہ زبردستی نہیں ہے. ہر انسان خود ذمہ دار ہے. لیکن کہاں تک ذمہ داری ہے؟ بات کو پہنچا دینا، جو کہ یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 83. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون. یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر بھی اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. یعنی مراد کیا ہے کہ یہ لوگ کس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ یعنی اگر آپ ماضی میں جائیں تو کفار کا ذکر ہے. ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اگر دیکھیں تو کفار کا ذکر ہے کہ کفار اس بات کو جانتے تھے اور اچھی طرح مانتے تھے کہ ساری نعمتیں دینے والا، ہمیں تخلیق کرنے والا ہمارا رب ہے، اور اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دیں اس کو استعمال میں لانے کی صلاحیت دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. یعنی جو ایک کیپیبلٹی، ہم اگر کھانا بھی کھا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی ایک حلال رزق دیا، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے معدہ دیا اور ہمیں منہ دیا جس سے ہم کھانا کھا رہے ہیں، تو یہ نعمت بھی دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. سب جانتے تھے اس بات کو. لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ ان کا مسئلہ کیا تھا کہ بیشتر لوگ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے باوجود یہ جانتے بوجھتے کہ ہم ان کو دنیا میں تمام نعمتیں دینے والے ہیں، وہ شکر گزار جب ہونے کا موقع آتا تو کس کے ہوتے؟ اپنی دیوی یا دیوتاؤں کے جو بت وہ بناتے تھے. اور بات کیا تھی کہ ان کے ذہنوں میں ایک ویک سا تصور تھا کہ ہاں ٹھیک ہے رب ہے، ہوگا رب، لیکن بات ساری کیا ہے کہ وہ رب جو ہے اس سے اگر ہم ڈائریکٹ مانگیں گے تو وہ ہمیں نہیں دیتا ہے. تو ہم یہ دیویوں وغیرہ کا سہارا لیتے ہیں، دیویوں وغیرہ سے ہم مانگتے ہیں، تو ان کے وسیلے سے، ان کی مداخلت سے پھر اللہ تعالیٰ ہماری سن سکتا ہے.
یعنی بھگوان آپ کہہ لیجئے، ہم اللہ کا ورڈ استعمال کر رہے ہیں، آپ ان کا بھگوان کہہ لیجئے آج کے زمن میں، یا ان کو جو بھی وہ نام دیتے تھے. تو اسی طرح بالکل آج بھی یہ بات ہے کہ لوگ یہی بات ایگزیکٹلی کہتے ہیں کہ اگر ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ نہیں دے گا، اس کے لیے تو ہمیں وسیلے چاہیے، کیونکہ ہم تو بڑے حقیر، بڑے گنہگار لوگ ہیں، اور جو نیک لوگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، جو قبر میں لیٹے ہوئے ہیں، اچھے اچھے کام کر کے گئے تبھی ان کی اتنی بڑی بڑی مزار بنے، تو ان سے جب ہم کہیں گے اور ان کے حضور جا کے ہم اپنا رونا روئیں گے تو وہ قبر میں، یعنی ان کا کانسیپٹ ہے کہ وہ قبر میں ہمارے لیے دعائیں کریں گے اور پھر اللہ تعالی ہماری سن لیں گے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ بالکل جو مشرکین کا کانسیپٹ تھا، بالکل وہی کانسیپٹ آج بھی ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے. تو یہاں بات کیا ہے کہ ان کا جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ ان کا بھی، کفار کا بھی، اور آج بھی ہمارا بھی مسئلہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دنیا میں اتنی سارے ہدایت، کسی کو ہدایت بھی دے دی اور کسی کو دنیاوی نعمتیں دے دی، کسی کو ملا جلا کے دے دی. اوور آل اگر آپ دیکھیں تو آج اگر آپ اس کو سم اپ کریں تو اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو بھی دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے فرما برداروں کو بھی دے رہا ہے، یعنی نعمتیں دے رہا ہے. یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. لیکن کتنے لوگ ہیں کہ جو وہ اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری میں یا اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں لگاتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ یہی آپ آج بھی اندازہ سے لگا سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اگر مال دیا تو اس کو اللہ ہی کے راہ میں دینا ان کو مشکل لگتا ہے. ظاہر ہے یہ بھی ناشکری کی قسم ہے. اللہ تعالیٰ یہی شکوہ کر رہے ہیں نا کہ میرے علاوہ یہ اور سب کا شکر ادا کرتے ہیں، یا کیا کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. جیسے میں مزار کا آپ کو بتا رہی ہوں، کہتے ہیں ہم مانگ اللہ سے رہیں، ہم کسی قبر والے سے تھوڑی مانگ رہے ہیں، ہم تو وسیلہ بنا رہے ہیں. تو یہ بھی جو بات ہے، اللہ تعالیٰ کو وسیلے بنانا بھی پسند نہیں ہے. اور اسی طرح جب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہ جو بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، تو اس کے بارے میں جیسے آپ کو پتہ ہے یہ دعا بھی آتی ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک ومن المسلمین. یعنی مراد کیا ہے کہ یہ دعا بھی جو ہے، جو اس میں یہ آتی ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے. یہ دعا کا یعنی ہمیں یہ ریکوائر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ شکر ادا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں. اس دعا کا ترجمے کے حوالے سے میں بتا رہی ہوں کہ تو نے جو مجھے نعمتیں دی اور جو تو نے میری والدین کے اوپر نعمتیں برسائیں، تو میں تجھ سے اس کا اتنا زیادہ شکر ادا کرتی ہوں. تو یہ جو دعا ہے یہ ہمیں اس طرح کی، یا یہ دعا، یا جیسے ہمارا شکر کا یہاں پر کارڈ بھی موجود ہے، اس میں دعائیں ہیں ساری اللہ کا شکر ادا کرنے کے حوالے سے. تو یہ ہمارا منصب ہے، یہ ہمارا کام ہے بندے کے حیثیت سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جب انسان جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے نا، یعنی جو بھی صحت دے دی، جو بھی دنیاوی نعمتیں دے دی، جو بھی اولاد دے دی، بیٹا دیا یا بیٹی دی یا نہیں بھی دیا، یا یہ ہے کہ جو بھی اسٹینڈرڈ آف لیونگ اس کا ہے، اگر وہ اس کے اوپر قناعت کر کے خوش رہتا ہے تو یہ شکر گزاری کی بہترین قسم ہے. بس آپ یوں سمجھ لیجیے، زبان سے تو کرنا ہی ہے ادا، یاد رکھیے گا، زبان سے تو کرنا ہے. جیسے میں نے آپ کو کارڈ کا یہ ابھی دعا بتائی، اس طرح کی اور دعائیں ضرور انسان کرے. لیکن ایکچولی اگر آپ جاننا چاہیں کہ شکر ہے کیا، تو شکر یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دے دیا، جس حال میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، انسان کے منہ سے بس یہ نکلے اللہ تیرا شکر. جیسے میں آپ کو ایک مثال بتاؤں کہ اگر فرض کر لیا آپ کو بیماری تو اچانک ہی آتی ہے نا، مصیبتیں بھی اچانک آتی ہیں. تو کوئی بیماری اچانک آ گئی، آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، آپ کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ یہ بیماری ہو، تو ایک انسان کو تکلیف دے، ایک اس کیفیت سے انسان گزرتا ہے. تو اس وقت یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہی بیماری دی. اگر اس سے بھی بری کوئی بیماری دے دی ہوتی، جیسے آپ لوگوں سے پوچھیں جن کی فیٹل بیماریاں ہیں، ڈاکٹرز جن کو جواب دے دیتے تو میرا کیا ہوتا، تو کیا ہوگا، خود بخود آپ کے اندر شکر گزاری آئے گی. پھر یہ کہ آپ کے مثال کے طور پہ آپ کے کچھ جو
رزق تھا اس میں کچھ کمی ہو گئی ہے، کچھ آمدنی میں کمی ہو گئی، تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ اتنا تو دے رہا ہے نا کہ ہم کھا پی رہے ہیں. کچھ لوگ تو ایسے ہیں ان کو ایک وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں. تو یہ جب آپ اس طرح کی پازیٹو سوچ لائیں گے نا تو ہر حال میں انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، کوئی کمی ہو گئی، کوئی بیشی ہو گئی، کوئی مصیبت آ گئی تو ضرور آپ اس سے نکلنے کی دعا کریں، لیکن ساتھ ساتھ جو پریزنٹ سچویشن ہے اس پر یہ شکر کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے جو کچھ تو نے دیا. کیونکہ ہمارا پرابلم کیا ہے، یہ تو چلیں پھر بھی بیماریوں وغیرہ کی بات ہے، عام طور پہ بھی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہوتا، بلکہ جو چیز نہیں ہے اس پہ ہم کڑتے رہتے ہیں. نتیجتاً مسئلہ کیا ہمارا ہوتا ہے کہ جو نعمت ہمارے پاس ہوتی ہے ہم اس کو بھی پوری طرح انجوائے نہیں کر پاتے. جیسے بعض دفعہ میں نے پہلے بھی آپ کو مثال دے کے کہا کہ جیسے آپ نے ابھی تھوڑے دن پہلے کپڑے بنائے، ابھی آپ نے اس کو پہنا بھی نہیں ہے اور کہیں سیل لگے گی، آپ جا کے 3 کپڑے اور لے کر آ گئے. یعنی اب وہ کیوں لائے آپ؟ کیونکہ آپ کوڑ رہے ہیں، آپ کو دل میں ایک چیز آ رہی ہے کہ سب سیل سے لے رہے ہیں، سب لے رہے ہیں، میں نے کیا کیا پہلے سے، یعنی میں نے لے لیا. اب اس غم میں جا کے اور ایک اپنے آپ کو یعنی قرض کر کر کے جا کے آپ نے 3 اور لے کر آ گئے. اب کیا ہوگا، جو پہلی نعمت آپ کی تھی نا ابھی تک آپ نے وہی نہیں انجوائے کی. ایک مثال دے رہی ہوں جس کی بھی ہے، آپ کو نہیں کہہ رہی کہ ناراض ہو جائیں آپ لوگ. مراد یہ کہ ابھی کسی نے بھی، کوئی بھی عورت ہے، اس نے پہلی نعمت تو انجوائے کر لینا. وہ پہلا جو کپڑا لیا چلو زیادہ لے لیا، اس پر بھی شکر کرے، بھئی کوالٹی اچھی ہوگی. سیل میں تو جب لگتی ہے ظاہر خراب کوالٹی کی بھی چیزیں ہوتی ہیں تو اس کو تو برت لے. دوسروں کو دیکھ دیکھ کے ان کے پیچھے چل کمپٹیشن کرنے سے سوائے نقصان ہونے کے اور کچھ بھی نہیں انسان کے ہاتھ آتا. اور یہ بات یاد رکھیے گا، ناشکری کا جو رویہ ہے یہ شیطان کا وار ہے، یہ ایکچولی شیطان کا وسوسہ ہے کہ ہر وقت ہمیں اس غم کی کیفیت میں ڈالے رہے کہ صبح اٹھے اور اٹھتے کے ساتھ انسان کہے میرے پاس یہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. جو مسئلے آپ کے نہیں ہیں ان کے بارے میں تو سوچیں نا، اللہ کا شکر ادا کریں. بہت سارے ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس دن کے لیے رکھی ہوں گی جو کوئی دوسرا اس دن سفر کر رہا ہوگا. مثال کے طور پہ آپ جب کبھی آپ دیکھیں ایسے ہی انسان جائے کسی کو وزٹ کرنے، ہاسپٹل جائے یا اللہ نہ کرے کوئی بیماری کے سلسلے میں جائے تو وہاں ذرا لوگوں کو ایمرجنسی میں اور سی سی او میں اور آئی سی یو میں ذرا کھڑے ہوئے دیکھیں تو اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تیرا احسان ہے. ہم اسی پر رو رہے ہیں کہ اتنی لمبی ڈاکٹر کی لائن ہے اور ہماری باری نہیں آ رہی ہے، 2 گھنٹے سے بیٹھے. ان کے بارے میں سوچیں کہ وہ کیسے یہاں وقت گزار رہے ہیں. تو یہ جو چیز ہے نا، یہ ناشکری کا رویہ جو ہے یہ انسان کو نہ چین لینے دیتا ہے دنیاوی لحاظ سے اور نہ اللہ سے جڑنے دیتا ہے. آپ دیکھیں نا ان کا کفار کا بھی مسئلہ کیا تھا، اللہ کا ہی شکر نہیں ادا کر رہے ہیں، باقی سب کا کر رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے، ان لوگوں کے ہاتھ جوڑ کے ان کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے بتوں کے آگے، ان کی وجہ سے یہ نعمت مل گئی، ان کی وجہ سے یہ مل گیا. تو آج بھی لوگ یہی کر رہے ہیں قبر پہ جا کے. اور اگر جو لوگ چلو قبر پرستی نہیں کر رہے تو جیسے ہم اور آپ اپنی بات اس وقت کریں تو ہمارا بھی پرابلم یہ ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے اگر بہت سارے لوگوں کو قبر پرستی سے بچا لیا ہے تو ایک اور جو مسئلہ ان کے اندر آ جاتا ہے وہ ناشکری آ جاتا ہے. تو اس سے بھی ہمیں بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو بات آ رہی ہے نا نعمتیں، اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ہمیں نعمتیں دی بلکہ ان کو استعمال کرنے کی صلاحیت بھی دی. یعنی مراد یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا تو صلاحیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اب اس پیسے کو کہاں کسی بزنس میں لگاؤ یا کہاں اس کو انویسٹ کرو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رستے بھی دکھا دیے پیسہ دے کے یا اور کوئی نعمت دے کے کہ بھئی تمہارے پاس ذہن ہے، تم قرآن پڑھو، دنیاوی علم بھی حاصل کرو. تو نہ صرف نعمت دی بلکہ اس کا طریقہ کار بھی بتا دی ہے. یہ نہیں ہے کہ نعمت دے کے اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا کہ ہم بیٹھے ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ اس نعمت کا کیا کریں. مثال کے طور پہ کسی کے پاس بہت پیسہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جو زائد پیسہ ہے تمہارا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو. ہر چیز کا حل الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا، لیکن شکر گزاری کا اگر کسی کا حق بنتا ہے تو وہ اللہ کا سب سے زیادہ ہے ہی اللہ تعالیٰ کا. انفیکٹ ہاں وہ بات ضرور ہے کہ جو ایک بات ملتی ہے کہ جو ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، مفہوم حدیث ہے کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا. وہ ٹھیک ہے انسان لوگوں کے ایٹیکیٹس کے حوالے سے دعا بھی دیں، آپ جزاک اللہ خیرن یہ سب بھی کہیں، لیکن جو اصل حقدار ہے ہمیں تمام نعمتوں کا دینے کا، ہمیں عافیت میں رکھنے کا، ایک دن بھی خیر سے گزر جائے تو وہ تمام چیزوں کا جو احسان کرنے والا ہمارے اوپر ہے وہ ہمارا رب ہی سب سے بڑھ کر، اور کوئی ہے ہی نہیں. آپ سمجھیں ٹھیک ہے کہیں نہ کہیں کوئی وسیلہ بن جاتا ہے، کوئی آپ کی ہیلپ کر دیتا ہے، کوئی کچھ کر، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ ہے.
اللہ تعالیٰ بھی ہی لوگوں کے دلوں میں بھی ڈالتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، ورنہ لوگ جو ہے خود وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ دوستیاں نبھائیں، یا جس کو کہتے ہیں نا کہ کوئی کسی کا خیال کرے. یعنی والدین اور اولاد کا بھی معاملہ یہ اللہ کا اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے. اگر کسی بچے کے دل میں اللہ تعالیٰ محبت ڈال دے اپنے والدین کی، طریقہ تو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن کتنے ہی بچے ہیں جو نہیں کرتے اپنے والدین کی خدمت، کیونکہ ان کو جس کو کہتے ہیں نا جب آپ قرآن سے ڈسکنیکٹڈ ہوتے ہیں تو پھر یہ چیزیں آپ کو کوئی اہمیت کے حامل نہیں لگتی ہیں. آپ کو کہاں پتا چلے گا اس کا اجر و ثواب کتنا ہے. چلیں آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 84. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. انہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ اس روز کیا بنے گی جبکہ ہم ہر امت میں سے گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ ان سے توبہ و استغفار ہی کا مطالبہ کیا جائے گا. بڑی اہم یہ یہاں پر آیت ہے. ایک نقشہ یہاں پر کھینچا جا رہا ہے قیامت کے دن کا. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ کچھ قرآن کی آیتیں ہیں جن میں بڑا گرافک، بڑا کلیئر ڈسکرپشن ہے کہ آپ اگر اپنا یعنی جو اس کو کہتے ہیں نا ذہنی صلاحیت کو آپ یوز کریں تو لٹرلی آپ اس فیز میں جا سکتے ہیں. آپ امیجن کر سکتے ہیں جا کے کہ قیامت کا دن کیا ہوگا اور کیا معاملہ ہوگا. تو یہ امیجنیشن کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ انسان کے اوپر اثر ہو ان باتوں کا. تو اس دن کیا ہوگا کہ قیامت کے دن ہر امت جب آئے گی تو اس کے اوپر اس کا جو پیغامبر ہوگا، یعنی جس کو ہم پیغمبر کہتے ہیں، وہ یہ گواہی دے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے اس امت پر مثال کے طور پہ پیغام پہنچا دیا. نوح علیہ السلام مثال کے طور پہ، اور ان کی تو ہوں گی بھی اتنی ساری نا قومیں، کیونکہ ان کے 950 سال تو انہوں نے تبلیغ کی. تو اس میں جو ہے ساری قومیں آتی جائیں گی اور پیغمبر بتاتے جائیں گے کہ بھئی ہم نے اللہ تعالیٰ دیکھیے ہم نے ان تک بھی پہنچا دیا، ان تک گواہی لی جائے گی باقاعدہ نا. یہ ایک سمجھے ڈسکرپشن ہے. اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ جب پیغمبر ان کے پاس آئے یا رسول ان اقوام کے پاس آئے تو انہوں نے ان کی پرواہ نہیں کی. تو ہوگا کیا کہ اسی طرح جب یہ کافر اب اکٹھے وہاں پر ہوں گے اور گواہی لی جائے گی، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے بارے میں کیا گواہی دیں گے؟ بہت تعریفیں کریں گے ان کی. کیا گواہی ہو جائے گی؟ ان کے خلاف جائے گی نا گواہی. تو جب خلاف گواہی جائے گی تو کیا معاملہ ہوگا کہ اب کافر چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی عذر پیش کریں، کوئی لیم ایکسکیوزز سامنے لائیں. تو اب یہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کافروں کو اس دن کوئی ایکسکیوز پیش کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، کیونکہ کوئی ایکسکیوز انسان کے پاس ہے ہی نہیں اللہ کی اطاعت نہ کرنے کا. کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. اور اگر کوئی ایکسکیوز دیتا ہے، یہ بات غور سے سنیے گا، اگر کوئی ایکسکیوز دیتا ہے کہ میں فلاں اللہ کا حکم نہیں مان سکتی، تو وہ لیم ایکسکیوز ہے. لیم کیا ہوتا ہے؟ بیکار کا بہانہ، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا وہ بہانہ بنا رہا ہے. تو اس لیے یہ بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ اس دن جو ہے کتنی بھی انسان لیم ایکسکیوزز دے گا، جھوٹ بولے گا، بہانے بنائے گا، دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا فرشتوں کو یا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو، تو ہوگا کیا کہ اس دن کسی کو یہ موقع نہیں دیا جائے گا کہ اچھا تم اب جھک جاؤ، اچھا چلو اب تم کوئی بات اللہ تعالیٰ سے کچھ بات چیت کر لو، کچھ اللہ تعالیٰ تمہاری شاید سن لے. تو فرشتے ہی منع کر دیں گے کیونکہ یہ وہ موقع اب ہے ہی نہیں. یا اگر وہ آفر کریں گے کہ ہم اللہ کو راضی کرتے ہیں، چلے ہمیں ایک موقع دے دیں، تو راضی بھی نہیں کر پائیں گے. نہیں، منع کر دیا جائے گا فرشتوں کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ بالکل بھی نہیں، یہ کوئی جگہ ہی نہیں ہے، یہ کوئی مقام ہی نہیں ہے. اچھا، اگر وہ ذرا بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے، اگر وہ ذرا بھی اس بات کی بہانے بنانے کی کوشش کریں گے، تو فرشتے فوراً ان کا نامہ اعمال سامنے لا کے رکھ دیں گے جو دنیا میں انہوں نے کیا ہوگا، تو اس پر بھی پھر وہ نہ بول سکیں گے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی کیوں وہاں پہ موقع نہیں دیا جائے گا نا، کیا وجہ ہے وہاں پہ جب وہ معافی مانگ رہے ہیں اور وہ پلٹنا چاہ رہے ہیں تو کیوں نہیں موقع دیا جا رہا ہے؟ بتائیے، آپ کو افسوس نہیں ہو رہا ہے؟ بالکل فائدہ نہیں اٹھایا. اور ایک اور اہم بات ہے، ہاں کہنا نہیں مانا، ٹھیک ہے، فائدہ نہیں اٹھایا، شاباش، یہ بات. ہاں رابع، بالکل آپ دونوں صحیح کہہ رہی ہیں. آپ رابعہ کیا کہہ رہی ہیں؟
بالکل قرآن کی تعلیمات کو ریجیکٹ کر دیا. اور آپ لوگ جو دونوں بات کر رہے ہیں وہ بات اصل امپورٹنٹ یہ ہے کہ دیکھیے آج عمل کا مقام ہے, دنیا دارالعمل ہے, یہاں پر آج ہم عمل کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں. کہیں پر یہ نہیں آتا کہ آخرت دارالعمل ہے. کہاں سے یہ تو انہوں نے کانسیپٹ ہی چینج کر دیا نا. تو اللہ تعالیٰ تو اپنے اصول نہیں بدلے گا ان کے کہنے سے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں. جیسے کسی کے ذہن میں آئے نا, دیکھیں جب ہم قرآن کی تفسیر کرتے ہیں نا تو جو الحمدللہ جو پرانے قرآن پڑھے وہ تو بات سمجھ لیتے ہیں, لیکن بعض دفعہ نئے لوگ جو ہیں وہ ان کے دل میں کہتے نہیں وہ اللہ کے ڈر سے, لیکن دل میں کبھی کبھی یہ خیال آ سکتا ہے نا کہ وہ اتنی معافی مانگ رہے ہیں, وہ اللہ کے آگے عاجزی اختیار کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ میں دنیا میں بھیجے ہم نیک کام کریں گے, قرآن میں آتا ہے نا, اور پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کی نہیں سن رہے ہے نا, دل میں آتا ہے. تو یہ بات آپ جان لیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے, یہ ظالم ہے. انہوں نے کیوں ساری اپنی زندگی کو برباد کر دیا, ساری زندگی اپنے اوپر خود ظلم کرتے رہے. کیا ظلم کیا؟ اپنے آپ کو جہنم کا مستحق ٹھہرایا. اللہ تعالیٰ نے کب یہ کہا تھا کہ تم دنیا میں رہ کے جو ہے برے کام کرو, میری اطاعت نہیں کرو؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی. اللہ تعالیٰ نے تو کہا یہ دنیا ہے عمل کی جگہ, آخرت ہے ہی نہیں عمل کی جگہ. تو 2+2 جو ہے وہ 4 ہی ہوگا. آپ کچھ کر لیں, 2+2 5 نہیں ہو سکتا. یہ رول بن نہیں سکتا کبھی بھی. کوئی بھی کرے گا, کوئی بڑی عمر کا چھوٹا بچہ ایسا اگر رول بنائے گا تو سب ہنسیں گے, کوئی اس بات کو ایکسپٹ نہیں کرے گا کہ 2+2 جو ہے وہ 5 ہوتا ہے. تو بالکل اسی طرح یہ بات ہے کہ پریکٹیکلی اب ان کو کچھ کرنے نہیں دیا جا سکتا, کیونکہ قیامت وہ مقام ہی نہیں ہے, آخرت وہ جگہ ہی نہیں ہے جہاں پہ آپ کچھ کر سکتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کتنی ایک حسرت والی چیز نہیں سامنے آ رہی ہے. اگر آپ ایک پورے ذہن میں ایک پکچر لائیں تو اس وقت آپ سوچیں, یہاں تو ایک مختصراً ایک آیت دی گئی ہے نا, لیکن آپ ان کے اس وقت ریگریٹ سوچیں. حالانکہ یہاں تو یہ بات ہو رہی ہے نا کہ یہ جھوٹ بولیں گے نا بیسکلی. تو بات یہ ہے کہ جھوٹ بولنا, بہانا, جب یہ سب کر چکیں گے اس کے بعد کیا کیفیت آئے گی؟ ریگریٹ کی, افسوس, پچھتاوا کہ دنیا کی زندگی کو ہم نے ایسے ضائع کر دیا, کاش ہم دنیا میں کچھ کر لیتے. یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی. اور یہ تو اتنی سمپل سی بات ہے, یہ تو ایک بالکل بیسک بات ہے. آپ قرآن کا آئی تھنک پہلی کلاس بھی لیں تو آپ کو اچھی طرح یہ آئیڈیا موقع ہو جاتا ہے کہ عمل کی جگہ یہ دنیا ہے. فوراً آپ کو فوراً احساس ہو جاتا ہے, کیونکہ قرآن کہیں سے بھی آپ اٹھائیں نا, یہ بات آپ کو حتمی طور پہ پتہ چلتی ہے کہ اگر مجھے کرنا ہے تو بس یہی وقت ہے میرے پاس, پھر میں نہیں کر سکتی. اس کے باوجود آپ دیکھیں نیگلیکٹ کیا, اس کے باوجود انہوں نے منہ موڑا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ. تو یہی والی بات ہے یہاں پر کہ ان کو کیا فائدہ, اللہ تعالیٰ کیوں ان سے بیٹھ کے ایکسکیوزز جو ہے وہ لے, اور کیوں اللہ تعالیٰ ان سے کہے کہ ہاں اچھا آج جھکو, تم آؤ میرے آگے جھک جاؤ, کیونکہ اب کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے تو کی اطاعت کا دیکھیے ایک ایکسپائری ہے, ایک ٹائم ہے, اس کے بعد جو ہے نا وہ اطاعت بیکار ہے, اللہ تعالیٰ کو چاہیے ہی نہیں. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. جیسے آپ یہ دیکھ لیجئے نا کہ ایگزام نے, آپ یوں اس بات سے سمجھیں کہ ایگزامینیشن ہوتا ہے, کوئی او لیولز کا پیپر ہے یا کوئی بھی انجینئرنگ کا پیپر ہے, میڈیسن کا پیپر آپ امیجنیشن میں لائیے. اب اس کی ڈیٹس آ گئی, ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ ایک میڈیسن کے پیپر کی ہم بات کر لیتے ہیں. فرسٹ ایئر کا پیپر آ رہے ہیں, مختلف پیپرز ہیں, پہلی تاریخ ہے, پھر 15 تاریخ ہے, پھر اس کے بعد جو ہے جنوری کی 14 تاریخ ہے, صحیح ہے, پھر فیبرری کی 1 تاریخ ہے. اس طرح کر کے ایک شیڈول بنا ہوا ہے. اب کوئی جو اسٹوڈنٹ ہے میڈیسن کا, اتنا یعنی اس کو سیریس ہونے کی ضرورت تھی نا, لیکن جب پیپرز کی ڈیٹ آئی تو وہ ایک دن بھی اس نے آ کے پیپر نہیں دیا, نہ پڑھا نہ پیپر والے دن آیا, اور اس کے بعد مئی کے منتھ میں جا کر ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ گیا اور کہہ رہا ہے مجھے تو پیپر کرنا ہے. میں تو بہت شرمندہ ہوں, جا کے انویژیلیٹر سے کہہ رہا ہے میں بہت شرمندہ ہوں, مجھے واقعی ان تاریخ جو آپ نے بتائی تھی اس میں آنا چاہیے تھا, لیکن اب میں پڑھوں گا. ابھی بھی پڑھ کے نہیں آیا ہے, ابھی بھی کہہ رہا ہے اب میں پڑھوں گا. یا یہ کہ آپ بس مجھے تھوڑی مہلت اور دیں, میں ابھی پڑھ کے آتا ہوں, اگلے مہینے میرا پیپر لے لیں. 1 یا 2 اس طرح سے آ کے بات کر رہے ہیں, تو یہ کون سنے گا؟ یہ تو ہوتا بھی نہیں, دنیا میں بھی کوئی یہ ہمت نہیں کرتا. تو آپ سوچیں مگر وہاں یہ کریں گے لوگ, یہی کچھ کریں گے جو کہ ابس ہوگا نا, جس کو کہتے ہیں بالکل ایک بیکار کرنے والا کام ہوگا. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 85, اسی کا سمجھے ایکسٹینشن ہے. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. ترجمہ کیا ہے؟ ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی, نہ انہیں ایک لمحہ بھر کی مہلت ہی دی جائے گی.
اچھا اب دیکھتے ہیں کہ اب عذاب کا ذکر آ رہا ہے نا انہی لوگوں کا. یعنی کیا بتایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے ظلم کیا. میں نے ابھی آپ کو کیا بتایا تھا کہ ظلم جب بھی قرآن میں بھی استعمال کیا گیا ہے تو شرک کے حوالے سے کیا گیا ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کو ظلم عظیم قرار دیا ہے قرآن میں ایک آیت میں. تو اس سے ہمیں پتہ چلا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن لوگوں نے ظلم کیا, تو ان کو ہم دیکھ رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے شرک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کے جو بیسکلی جو ظلم ہے وہ کیا ہے کہ چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا. اللہ کا یہ مقام تھا کہ اللہ کی اطاعت کی جائے, مگر انہوں نے اللہ کے مقام کو نیچا کر کے نعوذ باللہ اور دنیاوی لوگ یا قبر والوں کو اللہ کے برابر یا اللہ سے بڑھ کر قرار دے دیا. تو یہ ظلم کیا انہوں نے. دوسرے کیا ظلم کیا, انہوں نے اللہ کی نعمت ہدایت کی ناشکری کی. ایک اور ظلم کیا کہ مخلوق کو زمین سے اٹھا کر اللہ کے برابر کر دیا. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں شرک کیا کہ ان پر عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا. ایک اور بات پتہ چل رہی ہے کہ یہ جو بات یہاں پر آ رہی ہے نا کہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی, یعنی مراد یہ کہ کنٹینیوس عذاب ہوگا, بلا کسی گیپ عذاب ہوگا, بلا کسی توقف عذاب ہوگا. یعنی کوئی اس میں گیپ نہیں آئے گا, تھوڑی دیر کی مہلت نہیں ملے گی. یہ نہیں کہا جائے گا اچھا تم تھوڑا سستا لو, اچھا تھوڑا اپنے اوپر پانی ڈلوا لو کہ تمہیں کچھ سکون مل جائے. کچھ نہیں کہا جائے گا, نہ ڈھیل دیے جائیں گے. ڈھیل یہ کیا ہے, نہ مہلت دی جائے گی, جیسے ابھی ہم نے پچھلی آیت میں بات کر لی. اور زیادہ تر یعنی جو ہمیں عذاب ملتے ہیں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کو لگاموں سے پکڑ کر اور زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. ایونچولی یہی ان کا مقام ہوگا. اور نہ یہ توبہ کا مقام ہوگا کہ وہ کتنی ہی توبہ کریں, یقیناً وہ کریں گے توبہ, لیکن یہ وہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ یہاں پر کوئی ان کا استغفار قبول کریں گے, نہ یہ کہ وہ کوئی عمل کرنا چاہیں تو ان کے عمل کو قبول کیا جائے گا, کیونکہ یہ تو سزا یا جزا کا مقام ہے آخرت. جیسے عمل کیے ہوں گے وہی سامنے پیش کر دیے جائیں گے. تو یہ وہ ایک پکچر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہے, خاص طور پہ ان لوگوں کا یہاں پہ انجام بتایا گیا ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے شرک میں کسی نہ کسی صورت میں ملوث رہے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 86 اور 87. وَإِذْ رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا عَلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. پھر وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے پروردگار یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے. اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو. اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی وہ ساری گھڑی ہوئی باتیں رفو چکر ہو جائیں گی جو دنیا میں وہ کرتے رہے تھے. کیا بات اب یہاں پہ بتائی جا رہی ہے, بڑا ہی نا عبرتناک موقع ہے. یہ ایک اور پکچر ہے آپ سمجھا قیامت کے دن کی. یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب سب پکڑے جائیں گے نا, یعنی جہنم میں, اوپر کی آیت میں جیسے ہم نے دیکھا یہ کون لوگ تھے جو شرک کرتے تھے, ان کو بتایا جا رہا ہے نا. جب یہ پکڑے جائیں گے تو یہ وہیں پر قریب دیکھیں گے کہ کچھ وہاں پہ وہ لوگ کھڑے ہیں, مثال کے طور پہ کوئی اولیاء اللہ, کوئی قبر والے, کوئی بزرگ, وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. تو جیسے ہی وہ ان کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کو پکڑنے کے لیے کہ وہ پکڑے جائیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ رہے وہ شریک, پن پوائنٹ کر کے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیے یہ ہیں انہوں نے ہمیں جو ہے دنیا میں بہکایا تھا اور ان کے بہکانے میں آ کے ہم بجائے آپ کے ہم ان کی عبادت کرتے رہے, ان کے آگے سجدے کرتے رہے. تو اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اس آیت میں خاص طور پہ, کیونکہ یہاں پر دیکھیے مختلف قسم کے قرآن میں اسٹیٹمنٹس آتے ہیں. کہیں پہ یہ آتا ہے کہ جو قبر والے تھے نا وہ خود بھی شرک میں انوالو تھے, یعنی انہوں نے خود بھی شرک کروایا, تو ان کا تو انجام ایک جیسا بتایا ہے کچھ آیات میں. یہاں پہ پتہ ہمیں چل رہا ہے کہ یہ خاص آیت ہے 86-87 جس میں ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ جن کو انہوں نے شریک بنایا تھا وہ خود انہوں نے ان کو شرک کی دعوت نہیں دی تھی. اس خاص آیت میں یاد رکھیے گا 86 اور 87 میں. کیوں, یہ کہاں سے ہمیں پروف ملتا ہے کہ اگر آپ یہاں پر دیکھیں آیت کو دیکھیں دوبارہ سے ترجمے میں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ صاف جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو. اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے. اور اگر آپ اور دیکھیں آیات دیکھیں تو اس میں آپ کو یہ پتہ چلے گا ان آیات میں کہ اس میں کلیئرلی وہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو جب پکڑیں گے تو وہ ایک دوسرے کو بلیم کریں گے, وہ ان کو کریں گے, وہ ان کو کریں گے. لیکن یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ خاص طور پہ یہ کہیں گے
کہ کیا مراد ہے کہ وہ جن کو انہوں نے شریک بنایا تھا، جیسے آپ آسانی کے لیے سمجھ لیں کوئی بزرگ، کوئی اولیاء، تو وہ پلٹ کے یہ کہیں گے کہ تم یہ بتاؤ کہ ہم نے دنیا میں کب کہا تھا کہ تم ہمارے مزاروں میں آ کے بیٹھ جاؤ یا ایون ہمارا مزار ہی بناؤ؟ ہم نے کب کہا تھا تم سے یہ بات؟ تم کیوں وہاں جا کے بیٹھ گئے؟ تم جھوٹے ہو، تم بلا وجہ ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہو. اور اس کی ایک مثال آتی ہے سورہ یونس میں آتا ہے، آیت نمبر 29 ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے گواہ کے لیے کہ ہم اس بات سے بے خبر تھے کہ تم ہماری عبادت کرتے تھے. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ وہ بات ہے جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ انہوں نے ان کو بالکل بھی موٹیویٹ نہیں کیا تھا، یا ان کو کوئی ان کے دل میں یہ بات نہیں ڈالی تھی کہ ہمارے مرنے کے بعد مزار بنانا، ہماری عبادت کرنا، ہمارے آگے جھکنا. بلکہ کچھ اولیاء اللہ کا بھی اگر آپ قصہ سنیں تو انہوں نے تو توحید کی دعوت دی ہے، یا بعض بزرگ بھی ہیں وہ توحید کی دعوت دے کے گئے لیکن لوگوں نے ان کو الہ بنا دیا. تو اس کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے. اور پھر ہوگا کیا کہ اللہ تعالیٰ جو شرک کرنے والے ہیں ان کو سامنے لائیں گے اور اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ تم نے ان شریکوں کے نام کی نظر و نیاز دیتے رہے، ان کے قبروں پہ جا کے تعظیماً سجدے کرتے رہے، ان کو معبود کی طرح تم نے سمجھا، ان سے خوف کرتے رہے. تو اب اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ یہ جو جن کو انہوں نے شریک بنایا ہوگا، جو آپ سمجھ لیجئے کوئی پولیٹیکل لیڈر، کوئی اولیاء، کوئی بزرگ، ٹھیک ہے، کوئی بھی قبر والے، تو یہ جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بری کر دیں گے میدان حشر میں، یعنی ان کو کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا، کیونکہ یہ وہ خاص لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اطاعت سے منع کیا تھا، یعنی اپنی کون سی شخصی اطاعت سے. اور جو ان کے شرک کرنے والے ہیں ان کو ان کی عبادت کرنے کی بنا پہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. بات کلیئر ہو گئی نا آپ کو؟ یہ تھوڑا سا ایک ٹرکی سا، یا آپ سمجھ لیجیے کہیں کہیں الگ الگ مقام پہ الگ الگ انجام ہیں شرک کرنے والوں کے، اور شرک جن کا شرک کیا ان کے بارے میں. اور اس دن بہت سارے نظریات لوگوں کے ان سے گم ہو جائیں گے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے عقیدہ تثلیث جس کو ہم کہتے ہیں، کانسیپٹ آف ٹرینٹی جو ہے، وہ لوگ کہیں گے کہ واقعی ہم نے بلا وجہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ قرار دے دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جو ننس ہیں ان کے بارے میں آج بھی آتا ہے کہ یہ جو ہیں رنگز پہنتی ہیں اور یہ اپنے آپ کو کہتی ہیں کہ ہم برائڈ آف جیزس ہیں، اور قیامت کے دن جو ہے نا پھر ہم عیسیٰ علیہ السلام سے ملیں گے. تو یہ جو سب عقیدے اور یہ سب جو کانسیپٹس لوگوں نے بنائے وہ اس دن ان سے گم ہو جائیں گے. اور ایک اور میں آپ کو جو بات ابھی میں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، کیونکہ یہ بہت بڑے شرک میں ہمارے جو کرسچنز کی آبادی ہے یا کرسچنز کے عقائد ہیں وہ بھی تو اس میں انوالوڈ ہے نا. تو ان کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 117 میں 116 اور 17 میں آتا ہے، اور جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو معبود بنا لو؟ تو وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہمارے لیے تو جائز نہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میرے لیے تو یہ جائز نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں. اگر میں نے یہ بات کہی ہو تو یقیناً تو اسے جانتا ہے، اور تو اسے بھی جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے، اور میں اسے نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے. بے شک تو ہی سب سے بڑھ کر غیب کا جاننے والا ہے. میں نے ان سے کچھ نہیں کہا تھا سوائے اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. یہ کہ کیا کہا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور میں ان پہ نگران تھا جب تک میں ان میں رہا، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگران تھا اور تو ہر چیز پر نگران. اب آپ دیکھیے یہ کرسچنز کا بھی معاملہ جو شرک میں انوالوڈ ہیں، تو اس دن عیسیٰ علیہ السلام کلیئرلی یہ بات بتا دیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میں نے ان کو کبھی یہ دعوت نہیں دی کہ میں الہ ہوں یا میں اللہ کا بیٹا ہوں. میں تو ان کو یہی کہتا رہا کہ میرا رب بھی وہی ہے جو تمہارا رب ہے اور تم اسی کی اطاعت کرو. اور میں جب تک ان پر رہا تو میں نگران تھا، یعنی مراد کیا ہے، میں تو دعوت حق دیتا رہا. لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا، جو آپ کو پتا ہے نا رفع آسمانی ہوا ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو پھر تو جانتا ہے، تو نگران تھا. میں نے ایسی کوئی بات بھی نہیں کی. یعنی کیا پتا چل رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اس دن بری ذمہ اپنے آپ کو قرار دیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو اتنا بڑا سیکٹ کرسچنز کا موجود ہے، جو آپ دیکھیں اگر آپ پوری دنیا میں اگر آپ بڑی بڑی دیکھ لیں، سپر پاورز کو بھی دیکھ لیں اور بڑی بڑی جو ملک ہیں وہاں دیکھ لیں جو ترقی بھی یافتہ آج کہلاتی ہیں، زیادہ تر کرسچنز ہیں.
زیادہ تر کا عقیدہ جو ہے وہ یہی ہے، عقیدہ ٹرینٹی یا یہ کہ کرسچنس کے حوالے سے. تو آپ سوچیں کہ کتنی بڑی تعداد جو ہے لوگوں کی وہ اس شرک کی وجہ سے ان کا یہ انجام ہوگا، جب ان کے اپنے، میں نے آپ کو ابھی پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ ان کے اپنے رسول، ان کے اپنے پیغمبر گواہی دیں گے. تو آپ بتائیں ان کے لیے کتنا شاکنگ ہوگا، ان کرسچنس کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہم سب کے گناہوں کو لے کے بلی چڑھ گئے اور اب تو ہمارے عیش ہے، ہمارے سارے گناہ معاف ہیں. تو اس دن ان کے لیے کتنا شاکنگ ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے کب تم سے کہا تھا کہ بھائی تم مجھے الہ بناؤ. تو یہ ہم نادانی ہے جو کل بھی تھی لوگوں کے ذہنوں میں، اور آج کبھی کبھی حیرانی نہیں ہوتی. آپ یہ ان کے سپر کہتے ہیں اپنے کو سپر پاور ہیں. آپ دیکھ لیجئے نا، امریکہ کو لے لیجئے، رشیا کو لے لیجئے، ڈنمارک کو لے لیجئے، اتنی بڑے بڑے یہ مملکتیں، اتنی ترقی، اتنا اکنامکس ان کا فلرش کر رہا ہے، غربت برائے نام ان کی ہے. ڈنمارک وغیرہ میں تو یعنی بس آپ سمجھے پیسہ بنانے والے یہ ملک ہیں، کوئی ان کو جس کو کہتے ہیں نا کوئی غم نہیں ہے ان کے ملک میں. تو اس کے باوجود آپ دیکھیے اتنی سی بات ان کے عقل میں نہیں آتی نا. تو انسان کی جس کو کہتے ہیں نا جب مت ماری جاتی ہے نا، اور جس کو کہتے ہیں کہ انسان اپنے عقل کے جو اوپر چلتا ہے، عقل کو اپنا گائیڈ بناتا ہے، تو ایسی منہ کی کھاتا ہے جو ان کا حال ہے. تو آپ سوچیں نا، کہنے کو ہمیں بہت ڈیگریڈ کرتے ہیں، ہمیں بڑا گھٹیا سمجھتے ہیں. ہم سے مسلمان کو کہہ رہی ہوں نا، ہمیں بڑا گھٹیا سمجھتے ہیں، کوئی ہماری عزت نہیں. جیسا ایسا وقت گزر ہے اور ہی عزت کم ہوتی جا رہی ہے. آپ تو سب جانتے ہی ہیں ویسٹ میں کیا انہوں نے مسلمانوں کو بنا دیا ہے کہ ہر مسلمان کو دیکھ کے یہ سمجھتے ہیں ٹیررسٹ ہے، دہشت گرد ہے، کوئی اس کی ویلیو نہیں. تو مگر آپ یہ دیکھ لیجئے، میں نے اسی لیے آپ کو بہت دفعہ کہا کہ کبھی یہ نہ سوچا کریے کہ مسلمان بہت برے ہیں اور کرسچنز بہت اچھے ہیں، بہت ہی اچھے ہیں. آپ یاد رکھیں کہ کتنے بھی وہ اچھے ہو جائیں، کتنی بھی وہ ترقی کر لیں، کتنے بھی ملک میں جا کے آپ کا دل خوش ہو جائے ان کو دیکھ کے، لیکن انجام ان کا بہت برا ہے. دنیاوی ترقی تھوڑی اللہ تعالیٰ کاؤنٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تھوڑی امپریس ہوتا ہے. ٹھیک ہے ان کے بڑا خوبصورت ملک ہے، بڑے خوبصورت چہرے ہیں، بڑے اکنامکس میں ترقی ہے، بڑا پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ کہ وہ مسلمانوں سے اچھے نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کا انجام ہی اتنا خراب ہے جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں، اور جو کتنا بڑا شرک جو ہے وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے حوالے سے وہ کر رہے ہیں. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 88. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون. جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے اس فساد کے بدلے میں جو وہ دنیا میں کرتے رہے. اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے کہ یہ لوگ جو تھے انہوں نے کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اس راہ سے روکا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے بھی یعنی کفار بھی یہ کرتے تھے کہ نہ خود مسلمان ہوتے تھے، نہ اپنے رشتہ داروں کو یا اپنے دوستوں کو مسلمان ہونے دیتے تھے. اسی طرح آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ بہت سارے سو کالڈ مسلمز، دیکھیں نا ہم کافروں کو تو چھوڑ دیں، سو کالڈ مسلمز جو ہیں وہ آج خود بھی ایک ایتھیسٹ مینٹیلٹی رکھتے ہیں، یعنی مسلمان نام کو اپنے لگاتے ہیں لیکن بیسکلی نہ اللہ تعالیٰ کی احکامات کی پیروی کرتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، اور یہ قرار دیتے ہیں کہ یہ تو آؤٹ ڈیٹڈ ہے اور آج تو دنیا نے بڑی ترقی کر لی. تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں پاسٹ میں تو میں نے آپ کو بتا دیا جو کفار کا ذکر ہے، آج کے حوالے سے بھی اگر دیکھیں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خود اللہ کا انکار کیا، خود اللہ تعالیٰ کی بات نہیں سنی، اور ساتھ ساتھ میں اپنی اولاد کو یا اپنے اکوائنٹنس کو یا اپنے دوستوں کو بھی اللہ کی راہ سے روکا. تو یہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے ہم ان کو عذاب پر عذاب دیں گے. یعنی کیا مراد ہے؟ ایک عذاب ان کا خود اللہ کی نافرمانی کرنے کا، دوسرا عذاب دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکنے کا. تو یہ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے کہ انسان کبھی بھی گناہوں کا ساتھی نہ بنے، گنہگاروں کا ساتھی نہ بنے، نہ گناہ کا بنے نہ گناہگاروں کا ساتھی بنے. اگر ایون ہمارا عمل بھی اتنا ہائی فائی نہیں ہے ابھی اگر، تو کم سے کم جو ہے انسان گناہوں پہ ساتھ دینے والا تو نہ بنے نا، کیونکہ اس کی بڑی بھاری قیمت ہے جو انسان کو کل چکانی پڑے گی. یعنی ایک خود گمراہ ہونا اور دوسروں کو کرنا. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کیوں ان کو دوہرا عذاب ملے گا؟ جو فساد انہوں نے دنیا میں پھیلایا. فساد کیا پھیلایا؟ کہ لوگوں کو دین سے دور کیا. یہ بہت بڑا فساد ہے. دیکھیے اگر اسلام جو ہے وہ نافذ ہو جائے تو اس ملک میں امن گارنٹیڈ ہے، امن آ جائے گا، خود بخود آ جائے گا. جیسے میں نے آپ کو بہت دفعہ بتایا
کہ اگر ہر لیول پر اسلام نافذ ہو تو آپ یہ بتائیے گورنمنٹ آفیشلز جو ہیں وہ کرپشن کرنی چھوڑ دیں گے، جو مختلف جگہ پہ لوگ نوکریوں پہ لگے ہیں وہ رشوت لینی چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ جو کرائم آج کر رہے ہیں جب ان کو یہ والی سزائیں نافذ کی جائیں گی حدود والی تو وہ شاید سزاؤں کے ڈر سے ہی میں بھی چلیں، یہ بھی کوئی برائی نہیں نا کہ سزا کے ڈر سے برائی چھوڑ دیں گے، تو امن ہی امن اس کا نتیجہ نکلے گا۔ لیکن یہ کہ اگر اللہ کے احکامات کو نافذ نہیں کیا اور نہ ہونے دیا، جیسے مثال کے طور پہ ایک گروپ بنا کے کوشش کی کہ گورنمنٹ لیول پر بھی کہ کسی طرح بھی جو ہے وہ سود جو ہے وہ ختم نہ ہونے پائے، تو یہ تمام جو مل کے اس قسم کے کام کریں گے تو پھر یہ دو بوجھ جو ہے قیامت کے دن اٹھائیں گے اور عذاب کے بھی 2 بوجھ اٹھائیں گے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 23 میں آتا ہے، جو لوگ ایسے عمل کرتے ہیں ہم ان کے عمل کو اس طرح اڑا دیتے ہیں جیسے ہوا میں اڑائی ہوئی مٹی اور گرد و غبار۔ یہاں یہ بھی مراد ہے کہ شاید دنیا میں کوئی عمل اپنے طور پہ کرتے رہے کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیے ہالی ووڈ میں کتنی بھی بے حیائی کریں، کتنی بھی ایک وائلڈ زندگی اپنی گزارتے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو اپنے طور پہ جا کے کتوں کو کھانا کھلا دیں گے، کتوں کو پالیں گے، ان کا بڑا ٹیک کیئر کریں گے، اور کہتے ہیں نا کہ اینیمل رائٹ ایکٹیوسٹ بنیں گے، یہ سب کام کرتے ہیں نا، یعنی انسانوں کو چھوڑیں جانوروں کے حقوق کے اوپر بڑی بات کرتے ہیں وہاں پہ نا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو دکھاوے کے لیے یہ عمل ان کے ہیں، ایک یعنی معنی اس بھی سینس میں ہم لے سکتے ہیں کہ انہوں نے جو دکھاوے کے عمل کیے تو اللہ تعالیٰ ان کو خاک کی طرح اڑا دیں گے، کیونکہ ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ ٹی وی پہ ان کا نام آ جائے، لوگ ان سے امپریس ہو جائیں اور کہیں فلاں ایکٹریس کتنی اچھی ہے، فلاں ایکٹر کتنا اچھا ہے، تو دنیا میں تو وہ شہرت ان کو مل گئی اور مل رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تو ان کو اس سے محروم نہیں کیا نا، تو ان کو جو اس طرح کے کام کرتے ہیں ان کو دنیا ہی میں اس کا جو کچھ بھی اجر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے دیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی پتہ چل رہی ہے کہ جس طرح جنت میں اہل ایمان کے مختلف درجات ہوں گے، اسی طرح پتہ چل رہا ہے کہ جہنم میں بھی کفار کے یا اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے یا خود گمراہ ہونے والے اور دوسروں کو گمراہ کرنے والوں کے حوالے سے سب سے زیادہ عذاب اس کو ملے گا جو اللہ کی نافرمانی کرے اور ساتھ میں دوسروں کو بھی کروائے۔ یہ خاص بات ہمیں پتہ چل رہی ہے کیونکہ قرآن کی یہ خاص آیت یہاں پر انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ ایک تو انسان خود گمراہ ہوتا ہے، قرآن میں بہت ساری آیات آتی ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور وہ داخل کیا جائے گا جہنم میں، اور اس کے لیے مہلک عذاب ہے، اور اس کے لیے سخت عذاب ہے، دردناک عذاب ہے، سنا ہے نا آپ نے۔ لیکن یہ خاص بات یہاں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم انہیں عذاب پر عذاب دیں گے۔ تو یہ ہمیں بڑی اہم بات یہاں پتہ چل رہی ہے کہ انسان یہ یاد رکھے کہ جب انسان خود اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، خود کفر کرتا ہے، تو ساتھ میں دوسروں کو بھی لے کے اپنے ساتھ چلتا ہے تو اس کا عذاب بھی بنسبت اوروں کے عذاب کے ڈبل اس کو دیا جائے۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 89۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ۔ ترجمہ دیکھتے ہیں اس کا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اس دن سے خبردار کر دیجئے جبکہ ہم ہر امت میں سے خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم آپ کو لائیں گے، اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کر دی جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے اور ہدایت اور رحمت ہے اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ اب یہ کیا بات بتائی جا رہی ہے ہمیں یہاں پر کہ پہلے بھی ہم نے یہ دیکھا نا کہ ہر امت میں خود اس کے اندر ایک گواہ کھڑا کریں گے، یعنی اسی کا پیغمبر ہوگا، اسی کا رسول ہوگا جو گواہی دے گا۔ لیکن یہاں خاص بات اور آگے پتہ چل رہی ہے کہ یہ کتاب اس لیے نازل کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ ان کے مقابلے میں، یعنی تمام یہ جتنے بھی انبیاء اور رسول ان کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اوپر گواہی کے لیے لایا جائے گا۔ تو اس کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ ہر نبی اپنی امت پر گواہی دے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لوگ انبیاء کی گواہی دیں گے کہ یہ سچے ہیں اور انہوں نے یقیناً تیرا پیغام پہنچا دیا۔
اچھا، اب آپ یہاں پر مجھے بتائیے کہ ہر نبی اپنی امت کی گواہی دے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ انبیاء کی گواہی دیں گے کہ یہ سچے ہیں، تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں وہ تو ان انبیاء سے نہیں ملے نا، تو وہ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ الحمدللہ قرآن کے تھرو، خاص طور پہ سورہ ہود ہے، آپ جب پڑھیں اور اس طرح کے اور قرآن میں آپ پڑھیں تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلی ہے نا کہ کس طرح سے یعنی قوم کے اوپر کون سے رسول آئے اور انہوں نے کتنی محنت کی اور قوم نے کس طرح جھٹلایا. تو ہم سب یہ جانتے ہیں نا، ہمارے ابھی بھی دل سے گواہی نکلتی ہے، اور ہم خود بھی جب وہ آیات پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دیکھو کتنی ہر دھرم قوم ہے، کتنی ضدی قوم ہے کہ اپنے رسولوں کی بات نہیں مانتی. تو یہ فائدہ ہے قرآن کا. آپ یہ دیکھیے بڑی اہم بات ہے، کیونکہ بات کیا ہے کہ یہ بات ہوتی نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم گواہی دیتے، ہم ان کے امتی ہیں تو ہم بس اتنا کہتے ہیں نا کہ ہاں بھئی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں کیونکہ حدیث بھی ہم ان کی پڑھتے ہیں اور ہم ان کے امتی ہیں. لیکن نہیں، ہم سے یہ گواہی دلوائی جائے گی انبیاء کے بارے میں. اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ مقصد بھی کتاب کا بتایا جا رہا ہے نا کہ یہ کتاب جو ہے یہ صاف وضاحت کرنے والی ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو سر اپنا اللہ کے آگے جھکا دیں اور اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بن جائے. تو یہاں پر رک کے ہم دو چیزیں دیکھیں گے. ایک تو اس کتاب کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے جو نازل کی تو اس کا ایک مقصد ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ مقصد تھا کہ یہ اس کے پیغام کو قرآن کے آگے پہنچانا، اسی کی گواہی جو ہے ان کو دینی ہے قیامت کے دن. اور یہی بات جو ہے شہادت علی الناس جو ہے یہ بھی ایک اہم بات ہے، یعنی لوگوں کی بھی گواہی، لوگ بھی ہماری گواہی دیں گے. یعنی ہم نے اللہ کے پیغام کو آگے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا امت وسط کے حوالے سے. ہم سے سوال ہوگا نا کہ ہم نے آگے پیغام پہنچایا کہ نہیں. پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا نا کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا تھا، وہ کہیں گے ہاں الحمدللہ. آپ نے تو آخری اپنے خطبے میں کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو گواہ رہنا، انگلی اٹھا کے کہا تھا میں نے پیغام پہنچا دیا ہے. تو اب ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے اس قرآن کے حوالے سے کہ یہاں پر ہم رک کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کر دی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس کے اندر ہدایت بھی ہے، تمہیں گائیڈنس چاہیے تو قرآن سے تمہیں گائیڈنس ملے گی، رحمت بھی ہے اللہ تعالیٰ کی، بشارت ان لوگوں کے لیے، خوشخبری ان لوگوں کے لیے اس کتاب میں جو بات کو مان جائیں. اور کن لوگوں کے لیے بشارت ہے؟ جو اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیں. اس حوالے سے جو گواہی آپ کو اور مجھے بھی دینی ہے کہ ہم نے پیغام آگے پہنچایا یا امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا کہ نہیں کیا، جو پیغام ہمیں رسولوں نے پہنچایا وہ آیا ہم نے آگے پہنچایا کہ نہیں. اس حوالے سے ایسا ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا زندگی کا مشن کیا ہے. کیا کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے، یا یہ کہ میری اور آپ کی مصروفیات کیا ہیں، یا میں اور آپ اپنی ذات اور معاشرے کے حوالے سے کتنا جہاد کر رہے ہیں نا، یعنی اپنی ذات پر کتنا ہم نے دین کو نافذ کیا ہے اور کتنا زیادہ جو ہے ہم اس دین کو آگے پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ سوالات ہیں نا، یہ آپ اپنے ذہن میں بھی لے آئیے اور سوچئے بھی اس کے بارے میں، اور جو لکھ رہے ہیں تو وہ لکھیں بھی اس کو. پھر یہ کہ یہ سوچیں کہ میں دین کے لیے کیا کچھ کر سکتی ہوں اور میں کیا نہیں کر رہی، یا میں کتنا کر رہی ہوں، یعنی کتنی میرے اندر پوٹینشیل ہے کہ میں اور کر سکتی ہوں لیکن میں کتنا کر رہی ہوں، یہ بھی مجھے دیکھنے کی ضرورت ہے. پھر یہ کہ اگر میرے اوپر کوئی ذمہ داری دین کے حوالے سے ڈالی جاتی ہے، یا قرآن پڑھنے کا میری زندگی میں اپارچونٹی آتی ہے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور کام کرنے کی اپارچونٹی آتی ہے، تو میں ذمہ داریاں لینے والی ہوں یا ذمہ داری چھوڑنے والی ہوں. یا 4 دن قرآن پڑھ کے میں سمجھتی ہوں میں نے بہت بڑا احسان کر دیا. پھر یہ کہ یہ سوچیں کہ میں کتنا وقت اس کتاب کے اوپر لگا رہی ہوں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے اس میں رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، خوشخبری بھی ہے. تو کتنا وقت میں اس قرآن کے ساتھ لگاتی ہوں. پھر جیسے ہم بات کرتے ہیں نا کہ رسالت کا دور ختم ہو گیا لیکن کار رسالت باقی ہے، تو کام جو رسالت کا وہ باقی ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں سے اٹھ کر آج میرے اور آپ کے اوپر یہ ذمہ داری آ گئی ہے. ہم ذمہ دار ہیں اس بات کے کہ ہم نے قرآن کے پیغام کو کہاں تک پہنچایا. تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ سوال کریں گے. پہلا سوال تو یہاں سے سٹارٹ ہوگا کہ تم نے قرآن پڑھا. جیسے وہ ایک حدیث بھی آتی ہے نا، آپ کو پتا ہے کتنا علم حاصل کیا اور اس پہ کتنا عمل کیا ہے نا. 5 سوال ہیں، ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے نا، کیا علم حاصل کیا اور کتنا اس پہ عمل کیا. تو ہم سے اس قرآن کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے اس قرآن کا کتنا حق ادا کیا، کیا کیا تم نے قرآن میں سے جانا، قرآن کے حلال اور حرام کو سمجھا، تم نے
قرآن کھول کے دیکھا کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے؟ ماضی کی جو قومیں تھیں ان کا اتنا برا انجام کیوں ہوا، اور تمہیں کیا کرنے کی ضرورت ہے مسلمان امت کی حیثیت سے کہ آگے تم ان برائیوں سے بچ سکو. تو یہ تمام چیزوں کا ہم سے حساب کتاب ہوگا، ہمیں اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. اور جہاں تک قرآن کی کتاب کی بات ہے تو مسلم میں یہ حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سرفراز فرمائیں گے اور اسی کی وجہ سے کچھ لوگوں کو ذلیل فرمائیں گے. کیا مراد ہے کہ یہی جو قرآن ہے ہمارے پاس یہاں موجود ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس کو آج پڑھ رہے ہیں یا اس کا امپورٹنس دے رہے ہیں، تو وہ تو یقیناً اس کے اوپر عمل کریں گے، وہ سرفراز ہوں گے. لیکن بحیثیت مسلمان کی حیثیت سے اگر اس کتاب کو اپنے کسی اونچے پیڈسٹل پہ اگر گھر پہ رکھ دیا تو یہ تو کتاب جو ہے وہ پھر ان کے لیے کوئی نفع مند ثابت نہیں ہو سکتی ہے اگر اس کو ایک چیز سمجھ کے ہم نے ایک گھر پہ رکھ دیا. پھر سورہ صاد آیت نمبر 29 میں آتا ہے کہ یہ ایک بابرکت کتاب ہے، ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں. یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کو اتارا ہے نازل کیا ہے اس کا ایک مقصد ہے، یہ ایک بامقصد کتاب ہے. اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس آیت میں سورہ صاد میں فرما رہے ہیں کہ تاکہ لوگ اس کی آیات پہ غور و فکر کریں اور جن کے اندر عقل ہے جن کے اندر فکر ہے وہ اس سے سبق لیں. تو پتہ کیا چل رہا ہے کہ جس کے اندر عقل ہے آج تو وہ قرآن سے کنیکٹڈ ہے، اور جو جس کو کہتے ہیں نا کہ ورڈ اچھا نہیں ہے لیکن جو جاہل رہنا پسند کرتا ہے، جو لا علم رہنا پسند کرتا ہے، یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ جو کہ عقل نہیں رکھتا تو وہ ان آیات سے دور ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات ہی نہیں سن رہا. اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ جس کو عقل ہوگی، جس کے اندر فکر کیا ایبلٹی ہوگی. فکر کیا ہوتی ہے؟ جو ہم غور و فکر سمجھے یہاں کرتے ہیں آیات کے اوپر نا، غور کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں. تو جس کے اندر یہ ایبلٹی ہوگی تو اس کے لیے یہ کتاب بابرکت بنے گی. کیونکہ سٹارٹ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایک بابرکت کتاب ہے، یہ ہر ایک کے لیے بابرکت نہیں بن سکتی. جو کوئی اس سے بے اتنائی برتے، جو کوئی اسے اپنے گھر میں رکھ کے چھوڑ دے، جو اس کتاب کو نیگلیکٹ کرے، اس کو یہ کوئی فائدہ نہیں دے گی. اور برکت میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ٹرم آپ کو نہ انگلش میں ملے گی، نہ فارسی میں ملے گی، نہ کوئی اور زبان میں ملے گی. یہ برکت کا ورڈ ہی قرآن میں آیا ہے، اور قرآن یعنی عربی زبان کا ورڈ ہے، جس کے حوالے سے جو بات ہے وہ ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ جس چیز کو آپ قرآن کے ساتھ اٹیچ کریں گے اس چیز میں آپ کی برکت پڑ جائے گی. یعنی جو چیز بھی اللہ کی اطاعت کے لیے آپ کریں گے اس چیز میں آپ کے لیے برکت پڑ جائے گی. یعنی مراد کیا؟ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے آپ اسے اللہ کی راہ میں لگائیں، اللہ تعالیٰ مزید آپ کو پیسہ سے نوازیں گے، یہ برکت ہوتی ہے. اگر آپ کی اولاد ہے آپ اسے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی بھی تعلیم دیں تو آپ یہ دیکھے گا کہ آپ کی اولاد آپ ہی کے لیے نفع مند، آپ ہی کی فرما بردار بنے گی، اور اس کی دین بھی بنے گا، دنیا بھی بنے گی. یہ برکت ہوگی. یعنی پیسہ دنیاوی لحاظ سے بھی ملے گا اور آخرت بھی اس کی سنورے گی. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. لیکن اس برکت سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ جو قرآن سے اٹیچڈ ہوگا، ورنہ نہیں ہے، ورنہ برکت یہ ان کے لیے نہیں بنے گی. تو بہت ہی اہم بات ہے کہ آپ کو اور مجھے سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہم دیکھیں اس کو کہ اللہ تعالیٰ نے بہت اہم یہاں پر بات بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب قیامت کے دن ہم سے سوال کریں گے تو آپ یہ سوچئے اس وقت کسی نہ کسی ضمن میں جو کچھ بھی جس کو کہتے ہیں نا کہ جو خیر کی بات قرآن کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتی ہے ہم اس حجت کو پورا کرنے کے لیے اس بات کو آگے پہنچا دیں. جیسے ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ پیمفلیٹس کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے سے درس وغیرہ جو اس میں اپلوڈ ہوتے ہیں ان کو آگے پہنچا کے، بکلیٹس کے ذریعے سے درسوں کا اہتمام کروا کے گھر میں کوئی بھی طریقے سے ورڈ آف ماؤتھ کے ذریعے سے یہاں کے فلائر لے کے آپ آگے پہنچا دیں تاکہ آپ اپنے آپ کو مطمئن کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نہیں تو چلیں کچھ نہ کچھ میں آپ کے پیغام کو، قرآن کے پیغام کو آگے پہنچا کے آئی ہوں، میں وہ ذریعہ بنی ہوں الحمدللہ. تو تاکہ یہ کہ آپ انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب لوگوں میں تو شامل ہو سکے نا. اور ایک حدیث کے مطابق آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں، قیامت کے دن مجھ کو اللہ کے آگے شرمندہ نہ کرنا. تو آپ سوچئے شرمندگی یہی ہے نا کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی، اور ہمارے اتنا یہ قیمتی جو ایک سمجھے سرمایہ ہے اور اتنی پریشیس جو کتاب ہے ہم سب کے گھر میں موجود ہے. اس وقت میں سمجھتی ہوں کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کے گھر میں قرآن پاک نہ ہو، ہے نا یہ حقیقت. لیکن فائدہ اس سے کتنے لوگ اٹھا رہے ہیں؟ بتائیں آپ کتنے لوگ اٹھا رہے ہیں؟ چند لوگ، یعنی کچھ پرسنٹیج ہے.
چلے ہم نکال نہیں سکتے, ہاں بس چلے ہم پرسنٹیج ایگزیکٹ نہیں نکالیں, تو بات کہنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا حق ادا کر دیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حق ادا کر دیا, اس کتاب نے اپنا حق ادا کر دیا. اس سے زیادہ قرآن کھول کھول کے کیا نقشہ قیامت کا ہمارے سامنے لائے گا. میں نے آپ سے کہا ہے نا, اتنا زبردست ڈسکرپشن قیامت کا ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ لگتا ہے ایک ایک چیز ہماری آنکھوں کے سامنے آ رہی ہے, یہ ہوگا. اس کے باوجود اگر انسان جو ہے اس سے بے اتنائی برتے تو پھر آپ مجھے بتائیے نا کہ کوئی حق نہیں ہمیں پہنچتا کہ قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ سے پھر سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ کیوں آج جب میں اطاعت کرنے کے لیے آ گئی ہوں تو آپ مجھے کیوں نہیں ایکسپٹ کریں, کیوں کریں اللہ تعالیٰ. آپ سوچیں نا 70-80 سال کی زندگی دے دی, اس کو گنوا کر آ گئے, کیا کس لیے بھیجا تھا؟ جانوروں کی طرح زندگی گزارنے, کھانا پینا شادیاں, بس دیٹس اٹ. یا تو خود کی شادی کر لی یا دوسروں کی شادیاں اٹینڈ کر رہے ہیں. بعض لوگوں کی تو زندگی صرف شادیاں اٹینڈ کرتے ہوئے گزر, یعنی اتنا فن اور فرولک ہے زندگی میں نا, ایوری ڈے کہیں نہ کہیں شادیوں میں جا رہے ہیں, یا گھروں کے خاندانوں میں شادیاں ہو رہی ہیں یا غیروں میں ہو رہی ہیں, اور پوری اپنی زندگی کا مقصد بس یہی شاید سمجھا ہوا ہے کہ کھانا پینا, دعوتیں اڑانا, شادیوں میں جانا, بس اسی میں زندگی کٹ جائے گی. اور کہتے ہیں بڑی اچھی زندگی گزر گئی, بڑے خوش و خرم زندگی اللہ نے کٹوا دی. یہ بھی کہتے ہیں اللہ نے کٹوا دی, اللہ تعالیٰ نے نہیں کٹوائی. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہمیں کہ ہم ایسی زندگی گزاریں. دیکھیے شادی کا مطلب ہوتا ہے خوشی, اور خوشی کا جو مقام ہے نا وہ جنت ہے. اور کوئی چیز کا بھی مزہ انسان کو تب ملتا ہے جب وہ اسٹرگل کرتا ہے. روزے میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں اس کے بعد جو افطار میں ہمیں پانی کا گلاس سکون دیتا ہے اور مزہ دیتا ہے, وہ عام طور پہ یا پانی رکھا ہوا وہ مزہ تو نہیں دیتا, ویسے ہی پی لیتے ہیں, یوں بھی پی لیتے ہیں نا. کبھی کتنی دفعہ تو پیاس ہی نہیں لگتی, ایسے ہی پی رہے ہوتے ہیں, تو وہ مزہ ہوتا ہے پانی میں؟ بالکل بھی نہیں ہوتا. دل بھی نہیں چاہ رہا ہوتا بعض دفعہ پانی پینے کا نا, زبردستی پی رہے ہوتے ہیں. لیکن جو افطار کا پانی ہوتا ہے گلاس کا, جب افطار کے بعد پی رہے ہوتے ہیں, اس کی کیا بات ہوتی ہے, دنیا کی کوئی نعمت سے کمپیریزن نہیں ہے. تو بالکل وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوشی کا مقام جنت رکھا ہے, اور یا یہاں پر خوشی اس حد تک ہمیں اجازت ہے جو شریعہ کے ودن باؤنڈ ہے. شریعت سے باہر جا کے ہمارے ایک مسلمان کے لیے خوشی کا کوئی مقام نہیں ہے, رونے کا مقام ہے. اگر اللہ کی نافرمانی کر کے خوش ہو رہا ہے تو یہ تو بہت ہی رونے کا مقام ہے. ہاں جہاں تک شریعت اجازت دیتی ہے آپ دنیا میں بھی خوش رہیں, نو پرابلم. اور یہ ممکن ہے, کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ ناممکن ہے. یہ ممکن ہے کہ آپ بھی راضی ہوں اور اللہ بھی راضی ہو, بلکہ کہنا پہلے یہ چاہیے اللہ بھی راضی ہو اور آپ بھی راضی ہوں. یہ عین ممکن ہے, یقین اس کو کر لیں, یہ ممکن ہے. تو اس حد تک اجازت ہے. لیکن اگر کسی کو مثال کے طور پہ جھوٹ بول کے, سود لے کے, یا اڈلٹری کر کے, یا کوئی غلط کام کر کے, یا موویز دیکھ کے اگر اس کو پلیزر مل رہا ہے اور اس کو خوشی مل رہی ہے, تو پھر یہ والی جو خوشی ہے نا, اس کے جو ریپرکشنز ہیں یا اس کا جو جواب ہے یا جو اس کے نتائج ہیں وہ بڑے سخت پھر آخرت میں انسان کو بھگتنے پڑیں گے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 90. جی میں نے مریم آپا کا تجویز کا کورس کیا ہے 4 سال کا, تو مریم آپا کا یہ ہے کہ جب بھی وہ ختم ہوتا ہے نا تو اسٹوڈنٹس کو آگے پڑھانے کے لیے لگا دیتے ہیں. تو ہم سب آج کل ماشاء اللہ پڑھا رہے ہیں, الحمدللہ لیڈیز کو بھی پڑھا رہے ہیں اور بچوں کو بھی لے رہے ہیں 10 کلاسز بچوں کے بھی. تو وہ کہتی ہے کہ یہ جاب اللہ کی طرف سے پورے کراچی میں جتنی عورتوں میں سے اللہ نے سلیکٹ کیے اتنے مطلب جاب آپ کو دیے, اللہ تعالیٰ کبھی بھی جاب لیس نہ کرے ہمیں, اس جاب میں ہم چلتے رہے. بالکل الحمدللہ. آپ کا مطلب یہ ہے کہ انسان مراد یہ کہ اپنے کو پازیٹو بنائے اور اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے. جو بات آپ کہہ رہی ہیں نا کہ جاب لیس نہ کرے, واقعی یہ فیلنگ ہونی چاہیے, بجائے اس کے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کوئی توفیق دے دے تو بجائے اس کے یہ سوچے کہ کب میں اس کو ختم کر دوں یا کب میں اس کو چھوڑ دوں, یا مجھے دیکھو کیا بس ہر وقت یہی میں قرآن پڑھتی رہتی ہوں اور دوسروں کو دیکھو ان کی کتنی انٹرٹیننگ زندگی ہے. تو آپ کو یہ بات پتہ ہے نا کہ جس نے قرآن کے ہوتے ہوئے دوسروں کی نعمتوں کی طرف دیکھا اور حسرت کی تو اس نے دراصل قرآن کا حق ہی نہیں ادا کیا, اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا نعمت اس کے پاس ہے. چلیں آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 90. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اچھا یہاں پہ نا کچھ ٹرمز آ رہی ہیں تو ایک ایک کر کے ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا.
سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں عدل سے. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے, ترجمہ دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ عدل, احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے, بدی, بے حیائی, ظلم اور زیادتی سے اور بغی سے منع کرتا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق موجود ہے. سب سے پہلے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ عدل کا ذکر کیا جا رہا ہے نا, کوئی مختلف یعنی اس کے ٹرمنالوجیز ہیں, تو وہ ایک ایک کر کے ہمیں اس پہ بات کرنی ہوگی. ٹھیک ہے, نمبر 1 عدل کا ذکر ہے. عدل سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ ایک جنرلائز اس کی میننگ لیں تو اس سے مراد ہے انصاف. ٹھیک ہے نا, یہی ہم نے سنا ہوا عدل کا معنی ہے بھی ٹھیک ہے معنی. یعنی مراد کیا ہے کہ آپ کا اپنا ہے, کوئی غیر ہے, آپ کے اپنے رشتہ دار ہے, ایک کوئی بالکل ہی تھرڈ پرسن ہے, ہر ایک کے ساتھ انصاف کیا جانا چاہیے. یہ ایک رول ہے قرآن جو ہمیں دے رہا ہے نا یہاں پہ. اور ہوتا کیا ہے کہ بعض دفعہ آپ کے دل میں کسی کے ساتھ بغض ہوتا ہے, ٹھیک ہے, دل میں برائی ہوتی ہے نا, بدگمانی ہوتی ہے, کوئی اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ دشمنی کا لیول ہوتا ہے, لوگوں کا دشمنی رکھتے ہیں نا دل میں, جیسے کمپٹیٹرز ہوتے ہیں بزنس وغیرہ میں. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, کچھ آپ کے اپنے لوگ ہوتے ہیں, آپ کے اپنے رشتہ دار, آپ کے اپنے بالکل خاندان والے, تو اس میں دونوں طریقے سے انصاف کے تقاضے مجروح نہیں ہونے چاہیے. یعنی اگر آپ کو کبھی انصاف کرنا پڑے تو ایک طرف آپ کا سمجھ لیجئے کہ ایک کوئی آپ کا اپنا رشتہ دار ہے اور ایک طرف تھرڈ پرسن ہے, تو آپ کو انصاف کے حوالے سے اگر حق جو ہے وہ ایک تھرڈ پرسن بات کر رہا ہے تو آپ کو سائڈ کس کی لینی ہے؟ تھرڈ پرسن کی. یہ رول ہے, یہ قرآن ہمیں رول دے رہا ہے. جبکہ آپ ویسے دیکھیے ہم اس کے اگینسٹ ہی چلتے ہیں, کچھ اور طریقے سے چلتے ہیں. اچھا, ایک تو معنی یہ میں اس کے بتاتی ہوں, اس کے معنی بھی الگ الگ ہے نا. پہلا اس کا معنی ہے انصاف, جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا. دوسرے معنی ہیں اس کے, یہ سب اس کے ہیں نا, عدل کے معنی. اب ہم دیکھتے ہیں اعتدال سے کیا مراد ہے. اعتدال سے مراد یہ ہے کہ انسان جب بھی کوئی کام کرے, یعنی دنیاوی لحاظ سے کرے, دینی لحاظ سے کرے, تو اس میں افراط اور تفریط کا شکار نہ ہو. افراط اور تفریط کیا ہوتا ہے؟ ایکسٹریمٹی, یا کمی نہ کرے نہ زیادتی کرے. ٹھیک ہے, افراط اور تفریط کیا ہے؟ نہ کمی نہ زیادتی, اعتدال ہو, بیلنسڈ ہو. ٹھیک ہے. اچھا, اب جب بیلنسڈ ہے وہ کیسے آئے گا؟ مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ دین میں جب افراط کیا جاتا ہے, افراط کیا مطلب ہوتا ہے؟ غلوف کرنا. یہ سنا ہے آپ نے؟ غلوف کا مطلب ہوتا ہے ایگزیجریشن. یہ میں آپ کو الگ سے سمجھا رہی ہوں, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ نہیں ہے, یہ الگ سے. غلوف جو ہے ایگزیجریشن. اب آپ دیکھیے کہ کرسچنز نے اللہ کے معاملے میں انصاف نہیں اختیار کیا. کس طرح سے کہ انہوں نے کرسچنز نے عیسیٰ علیہ السلام کو یا تو الہ قرار دیا, ان کا کانسیپٹ یہ, یا اللہ کا بیٹا بنا دیا. کیا ہوا؟ یہ غلوف ہو گیا. اعتدال سے وہ ہٹ گئے دین سے. میں نے بتایا نا کہ یہ اعتدال دنیا کے حوالے سے بھی ہونا چاہیے اور دین کے حوالے سے بھی. پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت اونچا ہے. اللہ تعالیٰ کے آپ محبوب بندے ہیں, لیکن ہم نے کیا کیا کہ ان کے مقام میں بھی غلوف کا شکار ہو گیا. ان کو کیا بنا دیا؟ نور من نور اللہ. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ جو دو مثالیں میں نے آپ کو دی, یہ غلوف کی دین میں مثال ہے. یعنی مراد کیا ہے کہ دین کو اعتدال سے ہٹا دیا, انصاف نہیں کیا دین کے حوالے سے نا, عدل نہیں کیا. اچھا, اب تفریط کی ہم دیکھتے ہیں. تفریط کیا مطلب ہوتا ہے؟ کمی کر دینا, گھٹا دینا. گھٹانا کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے, ان کی پیروی نہ کرنا. تو یہ کس چیز میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں احکامات دیے ہیں کہ سود نہ لو, فلاں فلاں فلاں, یہ باتیں بتائی نا, اس میں کمی کر دی. تو یہ بھی تفریط ہو گئی, یہ بھی غلط ہے, کمی کر دی. اچھا, پھر اب ہم عدل کے اوپر بات کریں نا. اب میں آپ کو مثالوں سے کچھ چیزیں بتاؤں گی, ٹھیک ہے, کہ عدل میں. اچھا, اب میں آپ کو جو ہے مثالوں سے عدل, اب مزید ہم اس کے اوپر عدل پہ ہی ابھی بات کریں گے, تھوڑا آگے چلتے ہیں. یہاں تک یہ بات آ گئی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیے ظالم کو ظلم سے روکنا بھی عدل ہے. غور سے اس بات کو سنیے گا, ٹھیک ہے. کیوں؟
کیونکہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اور آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہ ظالم ہے. ٹھیک ہے, وہ چاہے جو شخصیت ہے, اب یہ جو ظالم ہے یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے نا, یعنی مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے آپ کا بھائی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو اگر آپ نے ظلم سے روکا تو آپ نے عدل کیا, اگر آپ نے اس کی سائڈ لی تو آپ نے کیا کیا, آپ نے انصاف کے پیمانے کو توڑ دیا, جو ہمیں قرآن یہاں پہ دے رہا ہے. صحیح. پھر تھوڑا سا اور آگے ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کسی پر میں مہربان ہوں یا کسی کے خلاف غصے میں ہوں, دونوں حالتوں میں میں ہمیشہ انصاف کی بات کہوں. بالکل یہی بات ہے نا جو میں بھی آپ کو بتا رہی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ چاہے مجھے غصہ آئے, چاہے میں مہربانی کسی پہ کر رہا ہوں, تو بھی میں ایک لمٹ پہ رہوں. دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, بعض دفعہ مہربانی میں بھی اوور ہو جاتے ہیں, جیسے کیونکہ ہمارا ہوتا ہے نا یہ اقربا پرستی جو ہوتی ہے, نیپوٹزم کیا ہے, کیونکہ میرا بھتیجا ہے تو میں اس کو بیسٹ پوسٹ پہ لگاؤں گا, چاہے باہر سے آنے والا جو ایک تھرڈ پرسن کا کسی کا بچہ ہے وہ زیادہ اس کے گریڈز اچھے ہیں, زیادہ اچھی یونی کا پڑھا ہوا ہے, زیادہ ایکسپیرئنس ہے, میں اسے نہیں لوں گا. میں مہربان ہوں اپنے بھتیجے پہ تو میں اس کو جاب دوں گا. تو یہ والی بات ہے نا کہ مہربان ہوا تو وہ ایکسٹریمٹی پہ چلا گیا. مشکات میں یہ حدیث آتی ہے. پھر ایک اور مشکات میں حدیث آتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں راستی اور اعتدال پر تم قائم رہو, یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں راستی اور اعتدال پر قائم رہو, خواہ امیر ہو یا فقیر. یہ بھی ایک نصیحت ہے. یعنی مراد کیا ہے, راستی کیا ہوتی ہے, سچائی, اور اعتدال ابھی میں نے آپ کو اسی کا انصاف کے بارے میں بتا دیا. تو اس پر قائم رہو, چاہے تم امیر ہو اور چاہے تم فقیر ہو, یعنی جو بھی تمہارا لیول ہے تمہیں ہر صورت میں حق کا ساتھ دینا ہے اور اعتدال سے آگے نہیں بڑھنا ہے. چلیں اب آج اتنا ہی کریں گے, آگے ابھی کافی ہے, انشاءاللہ باقی کل کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.